الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ گزشتہ ہفتے خیریت سے منعقد ہوا۔ جلسہ سالانہ کے تینوں دنوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکات کے نظارے دیکھے۔ بعض حالات اور موسم کی وجہ سے کچھ فکر بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے حالات کے بد اثرات سے محفوظ رکھا، اور ہر شامل ہونے والے نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فضل ہر آن نازل ہو رہے تھے۔ بس اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور حقیقی شکر تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ یہ شکر گزاری کارکنوں کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، تاکہ اس سے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، وہاں اس شکر گزاری کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں میں بہتری پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ اسی طرح شامل ہونے والوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنیں، اور ان کی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ نیز جو خدمت پر مامور تھے، کارکن تھے، ان کا بھی ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے جو شامل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کا یا اللہ تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کے بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بس اس لحاظ سے سب شامل ہونے والوں کو، کام کرنے والوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ میں نے کہا، ہر لحاظ سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں یا دین کی خاطر آنے والے مہمانوں، دینی علم کے حاصل کرنے کے لیے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اصل میں تو جلسہ سالانہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسا بھائی چارہ اور شکر گزاری کے جذبات ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوں جو مثالی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی محبت، پیار اور بھائی چارے کے جذبات ہیں جن کا اظہار جب ہم اپنوں اور غیروں سے کر رہے ہوں تو یہ چیز ہر آنے والے مہمان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ علاوہ علمی اور دینی پروگراموں کے، ہر احمدی کا عملی نمونہ آنے والے غیروں کو بے حد متاثر کر رہا ہوتا ہے، جس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کا نمونہ ہمیں جلسے میں نظر آیا، جس سے ہم بڑے متاثر ہوئے۔
چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اپنے اپنے دائرے میں غیر معمولی اخلاص کے ساتھ ہر ایک خدمت کر رہا تھا۔ اسی طرح شامل ہونے والے بھی بغیر کسی بے چینی کے اور شر پھیلانے کے جلسے میں خاموشی سے شامل ہو رہے تھے اور پروگراموں سے استفادہ کر رہے تھے۔ اور یہ عملی نمونے کا اظہار دنیا دار کے لیے ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ آنے والے غیر مہمان جو ہیں اپنے دستورات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ اس وقت میں چند ایک دستورات پیش کروں گا جو انہوں نے اس ماحول کو دیکھ کر بیان کیے اور برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو اس تعلیم کے پھیلنے کی دنیا میں ضرورت ہے۔ بینین سے سابق وزیر خارجہ اور مشیر صدر مملکت مریم بونی جیالو صاحبہ ہیں، اس وقت مشیر بھی ہیں، وہ سینئر وزیر ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اس جلسے کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا۔ میں جلسے کے انتظامات سے بہت متاثر ہوں۔ کارکنان کا انتظامی معیار بہت بلند تھا۔ کارکنان کا اخلاص دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے انتظامی طور پر ہر طرح سے جائزہ لیا۔ بڑی تنقیدی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے جلسے میں کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ ہر شعبے کو تنقیدی نظر سے دیکھا، لیکن ہر شعبے میں انتظامات معیاری اور اعلیٰ تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب میں کارکنان کی طرف دیکھتی تو محسوس کرتی کہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا، بوڑھا جوان مرد عورت، الغرض ہر طبقے کے لوگ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے کوشاں تھے۔ ہر کوئی اپنا آرام بھلا کر دوسروں کو آسائش اور سہولت پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ ان مسکراتے چہروں کو جو دوسرے مہمانوں کی خدمت میں خوشی محسوس کرتے، میں اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہ پاؤں گی۔ کہتی ہیں، یہ حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ اقدار ہمارے ملک میں بھی قائم ہوں اور جماعت احمدیہ ایک سیکھنے کی اکیڈمی ہے جس میں ہر ملک کے نوجوان بھی تعلیم حاصل کریں۔ کہتی ہیں، اگر میں روحانی طور پر دیکھوں تو ہر طرف ایک بھائی چارے کا ماحول تھا جس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہ ایسا ماحول تھا جس کا میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا، اور شاید جو نئے آنے والے مہمان تھے انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ماحول دیکھا ہو۔ کہتی ہیں، اب میں کہتی ہوں کہ وہ اسلام جو احمدیت پیش کرتی ہے وہی دنیا کو امن دے سکتا ہے، اور دنیا کے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ امام جماعت کا احمدیہ کا جو عورتوں سے خطاب تھا اس پہ سوچ پر گہرے نقوش چھوڑنے ہیں۔ باقی مسلمان گروہوں کے نزدیک عورت کی حیثیت غلام سے زیادہ نہیں ہے، لیکن امام جماعت احمدیہ نے عورتوں کے خطاب میں عورتوں کو معلمہ قرار دیا ہے اور اس کے فرائض میں آنے والی نسلوں کی تربیت اور تعلیم کو شامل کیا ہے جو دنیا کا مستقبل ہے۔ یعنی دنیا کا مستقبل عورتوں کے ہاتھوں میں ہے اور دین کا مستقبل بھی عورتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کہتی ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے جو عورتوں کو دیا گیا ہے، اور اسی سے ایک صحت مند اور پرامن معاشرہ امن کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ پھر گوئٹے-مالا کے نیشنل پارلیمنٹ کی ممبر ایلینا کیلس اپنا تاثرات کا اظہار کیا کہ جلسے میں شمولیت ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن تجربہ تھا۔ مذہب اسلام اور جماعت احمدیہ کے بارے میں میرے خیالات میں زبردست تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ میڈیا نے اسلام کے بارے میں
بہت ہی غلط اور ہیبت ناک تصور پیدا کیا ہوا ہے کہ اسلام تشدد اور نفرت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہمیں اس جلسے میں اسلام کی حقیقی پرامن تعلیم کی عملی تصویر دیکھنے کا موقع ملا، اور جماعت احمدیہ کا جو موٹو ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہی ایک راستہ ہے جس سے عالمی امن، باہمی محبت اور انصاف دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ہزاروں مہمانوں کی خدمت جو کارکنان کر رہے تھے، یہ ایک عجیب نظارہ تھا۔ پھر عورتوں کی تقریر کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح عورت کا مقام ہے اور کس طرح عورت کے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا ذکر کیا ہوا تقریر میں۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے مردوں کی مارکی کی نسبت عورتوں کی جلسہ گاہ اور مارکی میں زیادہ آرام، سہولت اور آزادی محسوس کی۔ یہ اسلام کی خوبصورت اور حسین تعلیم کی بہترین مثال ہے کہ عورت کی عزت، اس کی حفاظت اور مکمل آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ اب میں اسلام کی پرامن اور خوبصورت تعلیم کا تصور لے کر واپس جا رہی ہوں۔ اسی طرح کوسٹاریکا کی نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر سریجیو مایا شامل ہوئے جلسے میں، کہتے ہیں کہ میں نے اس جلسے کے ذریعے اسلام کی نئی تصویر دیکھی، مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو باہمی محبت و الفت میں بے مثال ہے، جو اپنے ایمان کی عملی تصویر پیش کرتی ہے۔ میں واپس جا کر اپنے حلقہ احباب اور طلباء کو بتاؤں گا کہ جماعت احمدیہ اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیمات کو عملی طور پر پیش کرتی ہے، اور جو حقیقتاً اپنے موٹو پر عمل پیرا ہے۔ وہ یہ لوگ آنے والے ہمارے تبلیغ کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر کوسٹاریکا کی ممبر پارلیمنٹ کے مشیر ڈگلس مونٹیروسو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جلسہ سالانہ میں امام جماعت احمدیہ کے خطابات بڑے غور اور توجہ سے سنے۔ ان کی اس نصیحت سے بہت متاثر کیا، اس نصیحت نے مجھے بہت متاثر کیا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے سے دل کینہ اور بغض سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی۔ اور کہتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو دنیا میں امن کا قیام کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور ان تقاریر سے مجھے روحانی اور عملی طور پر بہت فائدہ پہنچا ہے، اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور ان کی عملی تصویر اس جلسے میں دیکھنے کو ملی۔ ہیٹی کے صدر مملکت کے نمائندہ جوزف پریرے کہتے ہیں کہ جلسہ میں شامل ہونے سے پہلے میرے دل میں کئی تحفظات تھے کہ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں اور وہاں جا کر میرا کیا بنے گا، لیکن جلسے میں شامل ہونے کے بعد میرے ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں۔ ہر ایک سادگی اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا تھا، ہر طرف بھائی چارے کی فضا تھی۔ پھر کہتے ہیں میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن اس جلسے میں شامل ہونے اور امام جماعت احمدیہ کے ساتھ ملنے کے بعد میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام اور احمدیت ہے۔ پھر برکینا فاسو میں ایک انسانی حقوق کمیشن کے صدر ہیں روکومے صاحب، وہ جلسہ میں شامل ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے جلسہ سالانہ میں شمولیت کی دعوت دی گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میں نہ تو جماعت کا ممبر ہوں نہ ہی مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک مسلمانوں کے اجتماع میں دعوت دی جا رہی ہے۔ جلسے میں شامل ہو کر میں نے دیکھا کہ جماعت تو بلا تمیز رنگ و نسل اپنی محبت کے بازو سب کے لیے پھیلائے ہوئے ہے، اور ہر ایک سے پیار و محبت کا سلوک کرتی ہے، سب کو ایک ہی طرح کی عزت و احترام دیتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے مذہبی رہنماؤں کی تقاریر سنی ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس طرح کے گویا وہ وہی حق پر ہیں اور وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لیکن میں نے امام جماعت کی احمدیہ کی تقاریر غور سے سنی، اور ساری تقاریر کا مرکزی خیال یہی تھا کہ دنیا میں امن کا قیام ہو، اور یہی تعلیم ہے کہتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔
اور ہم دہشت گردی اور ناانصافی کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کروشین وفد میں ایک خاتون کیٹرینا سیلک صاحبہ شامل تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے چرچ میں نان تھی، اب حق کی تلاش میں ہیں۔ آگے کہتی ہیں جلسہ کے ماحول نے اور یہاں پر لگائی گئی نمائشوں اور جماعت کے بارے میں دیگر معلومات نے میرے ذہن کو بہت جلا بخشا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید جلدی اب تلاش حق کا سفر اپنی منزل کو پا لے گا۔ کہتی ہیں کہ امام جماعت احمدیہ کے خطابات نے میرے ذہن پہ بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اب میں نے تمام امور کا بہت گہرائی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کروشیا کے وفد میں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کے ایک طالب علم شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ جلسے کے انتظامات محبت اور خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلسے کے دوران چھوٹے بچے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ پانی پلانے کی ڈیوٹی دے رہے تھے، یا خراب موسم میں پارکنگ اور ٹریفک کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور صفائی کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے جو کاوشیں کی جا رہی تھیں، ان سب امور نے ان پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ پہلی بار احمدیہ جلسے میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کی یادگاریں وہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ ان سے رابطہ جماعت کو وہاں مستقل رکھنا چاہیے۔ کروشیا سے ایک جوڑا آیا تھا گزشتہ سال، بڑی عمر کے ہیں، مسلمان تھے وہ، اور اس سال بھی جو شامل ہوئے۔ اور پھر مجھے انہوں نے کہا ملاقات میں کہ گزشتہ سال ہم ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آئے تھے، شامل ہوئے تھے، اور اس سال ہم احمدی مسلمان کی حیثیت سے جلسے میں شامل ہوئے ہیں۔ تو جلسے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ فلپائن سے وہاں کے کانگریس مین سالوادور روجو ویلارو جونیئر جلسے میں شامل ہوئے۔ وہاں کے کانگریس میں اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا، جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوش کن چیز یہ تھی کہ جماعت کے افراد آپس میں انتہائی محبت اور خوش اخلاقی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی حد الوسع مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہ جو غیروں پہ اثر ہوتا ہے ہماری جماعت کا، اس کو عام حالات میں بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی کی کہ صرف چند دنوں کے لیے دکھاوا نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ اثر قائم کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس تجربے نے میری اسلام کے بارے میں معلومات میں بہت اضافہ کیا اور مجھے اسلام کی ایک ایسی خوبصورت تعلیم سے متعارف کرایا جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا۔ مجھے اس جلسے میں آ کر ہی پتہ چلا کہ اسلام کے بارے میں جو باتیں میڈیا پر اور عام طور پر کہی جاتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آئرلینڈ سے ایک مہمان ڈیرن ہالٹ کوونٹری، جو کہ نیشنل ڈائیورسٹی پولیس آفس کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا جلسہ سالانہ تھا۔ جلسے کے موقع پر مجھے جماعت احمدیہ کے اولوالعزم خدمت گزار اور نیک فطرت احباب کے ساتھ ملنے کا موقع ملا۔ یہ خدمت کارکنوں کی دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگ، جنہوں نے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا صرف لفظی اظہار نہیں کیا، بلکہ ان تمام کارکنان اور شاملین کی بے لوث اور بے نفس اور رضاکارانہ خدمت کے ذریعے سے اس کا برملا عملی اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم موقع عطا فرمایا اور مجھے اسلام کے بارے میں غور و خوض کرنے اور جلسے سالانہ کے پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ پھر کہتے ہیں جو عام جماعت احمدیہ کے خطاب سے پہلے نظم پڑھی گئی تھی، اس کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ پھر ہالینڈ سے ایک مہمان مسٹر آرنور وان ڈورم نے لکھا کہ جلسہ سالانہ کا ماحول بہت دوستانہ تھا۔ اس زبردست تقریب سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔
اس پر میں نے لوگوں کے ساتھ یادگار ملاقاتیں کی ہیں۔ فضا میں ایک مثبت پیغام کی خوشبو تھی۔ نوجوانوں کی بھرپور شرکت اور بے لوث خدمت نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا۔ نوجوانوں کا کام کرنا دیکھ کر مجھے ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ میں نے بے شمار مسلم اور غیر مسلم تقاریب میں شرکت کی ہے، لیکن نوجوانوں کی اس طرح کی بھرپور شرکت میرا پہلا تجربہ ہے۔ پھر یو کے کی کوئنز کونسل کے ایک سینئر بیرسٹر مسٹر ڈیوڈ مارٹن کہتے ہیں، جو میں کہنے جا رہا ہوں میرے الفاظ نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے۔ میں نے آج تک ایسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ کیا ہی عمدہ لوگ اور خوبصورت جماعت ہے۔ میں اپنی والدہ کی طرف سے اصولی طور پر تو یہودی ہوں، لیکن میں چرچ آف انگلینڈ بھی جاتا رہا ہوں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جلسہ سالانہ جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں آپ لوگ اسلام کی کیا ہی خوبصورت تصویر ہیں۔ مجھے حیرانگی ہے کہ بی بی سی والوں کی طرف سے اس جلسے کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈاکومنٹری کیوں نہیں بنائی گئی۔ سنا ہے بی بی سی والے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جماعت احمدیہ اور اس کے نظریات و عقائد اور طرز زندگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ سیرا لیون کے ایک مہمان اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، عبدالقابہ کارگبو صاحب، کہ میں جلسہ سالانہ کے انتظامات دیکھ کر بے حد متاثر ہوا ہوں۔ اگر میں یہاں نہ آتا اور کوئی مجھے بتاتا کہ اس طرح 37,000 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر 3 دن کے لیے جمع ہوئے اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، تو شاید میں یقین نہ کرتا۔ لیکن یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں کہ میں نے کسی کو شکایت کرتے نہیں دیکھا، اور سارے لوگ بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ بس غیر جو ہمارے کارکنان ہیں، رضاکار ہیں، ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ خاموش تبلیغ ہے جو ہر کارکن کر رہا ہوتا ہے، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، جوان۔ یہ چند تاثرات تھے غیروں کے، بعض مسلمان بھی شامل ہوئے جو اپنی حکومتوں کے لیڈر تھے، ان کی نمائندگی بھی کر رہے تھے۔ ان کے ایک دو تاثرات پیش کرتا ہوں۔ الحاج محمد سلیم باز صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی گنی کناکری کے، ڈپٹی اسپیکر کہہ لیں۔ یہ کہتے ہیں، جلسے کے انتظامات اور ڈسپلن کو دیکھ کر ہم بہت متاثر ہوئے۔ باوجود ڈھونڈنے کے کسی بھی شعبے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ بڑے پیمانے پر انتظامات اور شاملین کی کثیر تعداد کے باوجود کسی قسم کی بد انتظامی نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حج کرنے کا بھی موقع ملا ہے اور بہت سے اسلامی ممالک کے مذہبی پروگراموں میں شامل ہو چکا ہوں، لیکن اتنے عمدہ اور قابل تعریف انتظامات میں نے کہیں نہیں دیکھے، اور یہی اسلام کی حقیقی روح ہے جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی۔ پھر کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت بھی غیر معمولی ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر ہم جو چاہتے ہیں ہمیں مہیا کر دیتے ہیں، اور مسکراتے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں۔ یہاں مختلف ممالک سے لوگ آئے تھے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل رہا تھا جیسے آپس میں بھائی اور ایک دوسرے کے عزیز ہیں۔ آپ لوگ اپنے کام میں سب سے آگے ہیں اور آپ ہی صحیح راستے پر ہیں۔ مجھے یقین ہے، کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ لیکن بعض لوگ شامل نہیں ہوتے اس لیے کہ کچھ دنیاوی وجوہات ان کو ماننے ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک واپس جا کر حکومت کو اس طرح ضرور توجہ دلائیں گے کہ ہر معاملے میں مدد کرے، وہ جماعت کی ہر معاملے میں مدد کرے، تاکہ آپ کی جماعت ہمارے ملک میں بھی صحیح اسلامی تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے۔ پھر گنی کناکری کے حسن کیٹا صاحب ہیں جو نیشنل ڈائریکٹر پولیس کے ہیں، کہتے ہیں، میرا شعبہ پولیس سے وابستہ ہے، اس لیے میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے خاص جائزہ لیا۔ سیکیورٹی کا زبردست انتظام تھا جس میں مجھے کوئی سکون نظر نہیں آیا۔ اور کہتے ہیں کہ اب امام جماعت احمدیہ کی تقاریر سننے کے بعد
مجھے اپنے آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا۔ پھر سیرا لیون کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ علی کلاکو صاحب کہتے ہیں کہ احمدیت ہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ احمدی مسلمان امن کے فروغ کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ آج کل اسلام کا نام ہر طرف دہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن احمدی اس تاثر کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ جلسے کے انتظامات بہت عمدہ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لوگوں کی خدمت میں مامور تھے۔ یہ نظارہ روح پرور تھا، اور میرے خیال میں جماعت احمدیہ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ نظارہ ہی کافی ہے۔ پھر ترکمانستان کے ایک دوست عبدالرشید صاحب شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے اپنے ایک دوست سے اس جماعت کے بارے میں سنا تھا، جس کا نعرہ محبت سب کے لیے نفس کے حصے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں جس دن سے لندن آیا ہوں پیار اور محبت سے گھرا ہوا ہوں، جیسے کہ اپنے حقیقی والدین اور اہل خانہ کے درمیان ہوں۔ جن باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس دن ہم لوگ ترکمانستان سے لندن پہنچے تو ہمیں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ڈیوٹی پر متعین احمدی لڑکوں نے سلام کرنے کے بعد فوری یہ کہا کہ آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، اس لیے آپ پہلے کھانا کھا لیں پھر آرام کریں۔ یہ بات سن کر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی، جب ایک دفعہ آپ نے ایک مجلس میں ایک مہمان آیا تھا، اس کے بارے میں ایک صحابی کو کہا تھا کہ اسے کون لے کے جائے گا اس کو، اور پھر وہ پوری لمبی انہوں نے حدیث سنائی تھی مہمان نوازی کے بارے میں۔ بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں شامل ہو کر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف یہاں آ کر ہی پایا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عالمی بیعت کی عظیم الشان تقریب میں شامل ہو کر بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ یہاں آئے تھے، بیعت بھی کر لی انہوں نے۔ کہتے ہیں اور بڑے جذباتی ہو رہے تھے جب مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت میں بیعت کر رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ وہ آنسو ہیں جو میرے والد کی وفات پر بھی نہ نکل سکے۔ یہ آنسو بظاہر لگتا تھا کہ شاید بغیر کسی وجہ کے ہیں، لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ زمین پر اب ایک ایسی امید پیدا ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو اپنی ذات میں بے نظیر ہے، اور یہ جماعت اپنے عمل سے ہر ایک مشکل اور آفت کو دنیا سے دور و پاک کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر بعض مابعین جب محبت پیار اور بھائی چارے کے نظارے دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جمیکا سے شامل ہونے والی ایک نوبائے خاتون ونسن ولیم صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ میں امام خلیفۃ المسیح کی تقاریر اور بالخصوص عالمی بیعت ایک بہت جذباتی تجربہ تھا۔ کہتی ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر بہت سارے کارکنان رضاکارانہ طور پر خدمت کرتے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ ان کارکنان کی تربیت کے لیے جماعت کو بہت سی مشکلیں درپیش ہوں گی، لیکن جب میں نے ان کارکنان کو بے لوث خدمت کرتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک الہی جماعت ہے، اور خلیفہ وقت کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے تائید و نصرت حاصل ہے۔ بالخصوص کار پارک میں کہتی ہیں میں خدمت کرنے والے خدام کو اپنے فرائض موسم کی خرابی کے باوجود دلجوئی سے سر انجام دیتے دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ گئی، اور یہ نظارہ میں نے اپنی ساری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آوری کوسٹ سے ایک شہر کے میئر زراکیہ دوپے زوجے صاحب آئے۔ کہتے ہیں میں نے جب اسلام احمدیت قبول کیا تو لوگوں سے بہت منفی باتیں سننے کو ملیں۔ مجھے اسلام کا بہت زیادہ علم تو نہیں تھا، اس لیے میں بہت پریشان ہوا کہ میں کس طرح جج کر سکتا ہوں کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے خیال آتا کہ میں نے کہیں جماعت میں شامل ہو کر کوئی گناہ تو نہیں کر لیا۔ چنانچہ جب میں نے جماعت کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے جلسہ سالانہ میں شمولیت کی دعوت دی کہ وہاں پر جماعت کو قریب سے دیکھنے جا کے۔ کہتے ہیں جب میں یہاں آیا تو میں نے اسلام کی اصل تصویر دیکھی۔
خلیفہ وقت کی ہر تقریر اللہ اور اس کے رسول کے نام سے شروع ہوتی اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہی ختم ہوتی۔ پھر جلسہ سالانہ کا ماحول دیکھ کر مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں۔ اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام مجھ سے ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ احمدی ہی حقیقی مسلمان ہیں اور میں اس بات پر مطمئن ہوں احمدیوں کے تمام کام قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہیں۔ بیلیز کے دارالحکومت بیلموپان کے میئر خالد بلائل صاحب بھی جلسہ میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں جلسہ میں شمولیت بہت ہی عمدہ تجربہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جماعت کا ہر ایک شخص میری ہی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس تجربے سے میرے دل میں اسلام کو سیکھنے کے لیے بہت دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہاں سے میں اخوت اور بھائی چارے کا سبق اپنے ملک واپس لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بار بار ہر مختلف مقام پر نظر آتی ہے۔ کاش میں اس کو اپنی بوتل میں بند کر کے اپنے ساتھ بیلیز لے جا سکتا تاکہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بانٹتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جلسے کے انتظامات بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے تھے۔ جس طرح مجھے یہاں ویلکم کیا گیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں آپ لوگوں کا ہمیشہ ممنون رہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ پھر کہنے لگے کہ ایک دن میں مہمانوں کی مارکی میں اکیلا تھا تو چند خدام میرے پاس آ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف اس لیے میرے پاس آئے ہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں اور شاید میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں گا۔ اس بات نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا کہ یہاں نوجوانوں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ پھر عالمی بیعت کا بھی غیروں پر اثر پڑتا ہے۔ ایک تو میں نے پہلے بیان کیا، ایک اور واقعہ ہے۔ کروشین پارلیمنٹ کے ممبر اسمبلی جلسے میں شامل ہوئے۔ عالمی بیعت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مسٹر ہوجکووک ڈومانگوج نام ہے ان کا، کہتے ہیں کہ عالمی بیعت کی تقریب نے مجھے بہت ہی متاثر کیا۔ میں عیسائی مذہب کی فیتھ ریکنفرمیشن کی تقریب میں متعدد مرتبہ شامل ہوا ہوں، لیکن جو جذبات، خلوص اور مذہب سے وفاداری کا عزم جماعت احمدیہ کی عالمی بیعت میں دیکھا ہے وہ ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز تجربہ تھا جس کو میں ساری عمر یاد رکھوں گا۔ پھر ایک مصری ہیں ڈاکٹر ہانی رشوان صاحب، کہتے ہیں کہ وہ عالمی بیعت کے وقت جلسہ گاہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کی قطاریں جو جلسہ گاہ سے باہر دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں دیکھ کر بہت متاثر اور حیران ہوئے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک مصر میں اس طرح کا نظم و ضبط ناممکن ہے۔ ان کے جذبات اس قدر بھر گئے کہ وہ بیعت کے وقت قطار میں شامل ہو گئے اور استغفار اور عربی کلمات جو تھے وہ دہرانے لگے، لیکن دہرائے تھے انہوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بیعت کر لی، صرف ایک جذباتی حالت ہی ان کی اس وقت اتاری ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہرحال اب اس طرف غور کریں گے۔ پریس کی بھی توجہ پیدا ہوئی ہے۔ جلسہ کے ماحول سے متاثر ہو کر پریس بھی اب بہت ساری اسلام کے بارے میں صحیح خبریں دینے پر مجبور ہیں۔ فرانسیسی اخبار لبریشن کے جرنلسٹ ہیں یہ سونیا ڈیلے سالے، اپنے تاثرات بیان کہتی ہیں جب میں یہاں پہنچی تو پہلے مجھے پریشانی ہوئی کہ یہاں پر عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے، لیکن پھر جب میں نے جلسہ گاہ کا وزٹ کیا تو دیکھا کہ عورتوں کے بجائے مرد کھانا بنا رہے ہیں۔ پھر عورتوں والے حصے میں وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ عورتوں کی علیحدہ انضام کی وجہ سے عورتیں زیادہ آزاد تھیں اور سب سے بڑھ کر عورتوں کو مکمل خود مختاری حاصل تھی اور وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہی تھیں۔ بس ہمارے یہاں رہنے والی جو بعض بچیاں پڑھائی کے نام پر اور آزادی کے نام پر سمجھتی ہیں کہ ہم پھر ظلم ہو رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ غیروں کو بھی ہمارا ماحول ہی پسند آتا ہے۔ پھر بولیویا کے نیشنل نیوز چینل کے ایک جرنلسٹ نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کے نزدیک اسلام
عورتوں کو پیچھے رکھتا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ امام جماعت احمدیہ تو اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرنے والی خواتین کو انعامات دے رہے ہیں اور ہر ایک عورت کو انفرادی حیثیت سے پکارا جا رہا ہے، تو میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں واپس جا کر اپنے اخبار میں اس حوالے سے ضرور لکھوں گا، کیا دنیا میں کبھی کسی رہنما نے صرف عورتوں کو مخاطب کر کے خطاب کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر ایک صحافی خاتون عالمی بیعت کے موقع پر بیعت کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرانے لگ گئیں، اس پوچھنے پر کہنے لگیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی میں اس قسم کا احساس اور جذبات پہلے کبھی نہیں آئے، اور میں بے اختیار یہ الفاظ دہراتی چلی گئی۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ اس قسم کی تقریبات میں جذبات کو ابھارنے کے لیے میوزک کا ہونا بھی ضروری ہے، کہتی میوزک کے بغیر تو جذبات ابھر ہی نہیں سکتے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ عالمی بیعت کے دوران یہ جذبات تو احمدیوں کے دل سے براہ راست نکل رہے تھے اور کسی قسم کے میوزک کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ بولیویا سے ایک صحافی کارلوس جیمیز ریاض صاحب ہیں، کہتے ہیں جس بات نے مجھے جماعت احمدیہ کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ جماعت احمدیہ کا امن کے قیام کے لیے جوش اور اس کے لیے کوششیں ہیں۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کی مختلف اقوام اور مختلف تہذیبوں کے افراد کو مذہب اسلام کی اصل بنیادوں پر جمع کرنے کی خواہش بھی قابل تحسین ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ امر بھی میرے لیے ایک خاص تعجب کا حامل تھا کہ اتنا وسیع اور عریض انتظام محض رضاکاروں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی کتنا مشکل کیوں نہ ہو، وہ ایمان، خلوص اور بے غرض محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ نے مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے بارے میں جو تقریر کی، اس سے میرے بہت سے شبہات دور ہوئے۔ اس خطاب سے مرد و عورت کے بارے میں اسلامی تعلیم کی حکمت مجھ پر مزید واضح ہوئی۔ پھر کہتے ہیں احمدی خواتین کی اعلیٰ کامیابیاں بھی خوش کنمر تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کے امن کے لیے کوشش کریں، پہلے خاندان کی سطح پر، پھر کمیونٹی کی سطح پر، اور پھر ملک اور تمام دنیا کی سطح پر۔ اور پھر کہتے ہیں اختتامی خطاب جو تھا آپ کا، وہ جس طرح جماعت احمدیہ کے لیے ضروری ہے اسی طرح باقی دنیا اور باقی اقوام کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال جلسے کے ماحول اور ڈیوٹی دینے والوں کا ایک اثر ہے جو ہر انصاف پسند کو متاثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ڈیوٹی دینے والوں کو جزا دے، اور شامل ہونے والوں کو بھی جو اسلام کی اس خاموش عملی تبلیغ کا حصہ بنتے ہیں۔ ہمیں خاص طور پر ان ہزاروں کارکنان کو اور کارکنات کو، لڑکوں، لڑکیوں، مردوں، عورتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اس دفعہ بارش کی وجہ سے بعض انضامات میں کمی بھی ہوئی، یا ویسے بھی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کارکنوں نے بڑی حکمت سے اور محنت سے اس کمی کو زیادہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ پانی کی سپلائی بھی بعض وقت میں رک گئی، لیکن عمومی طور پر انتظام بہتر رہا۔ اکثر لوگوں نے تو اپنے تاثرات جو لکھے ہیں مجھے جلسے میں شامل ہونے والے احمدیوں نے، وہ اچھے ہی ہیں، لیکن بعض کے منفی تاثرات بھی ہیں۔ لیکن بہرحال اتنے بڑے، جیسا کہ میں نے کہا، عارضی انتظام میں تھوڑی بہت کمیاں رہ جاتی ہیں، لیکن تمام کام کرنے والے رضاکار، لڑکے، لڑکیاں، بچے بہرحال ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور انتظامیہ کو بھی میں کہوں گا، جو بعض لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی شکایتیں ہیں یا توجہ طلب باتیں ہیں، وہ بھجوا رہا ہوں ان کو، اس کو اپنی کتاب میں، لال کتاب میں نوٹ کریں اور آئندہ مزید بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پریس نے بھی بڑی اچھی کوریج دی ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جلسہ سالانہ کے حوالے سے
358 خبریں نشر ہوئی ہیں اور ان میں اب مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آن لائن میڈیا کے ذریعے 36 ملین افراد تک پیغام پہنچا، ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہونے والی خبروں کے ذریعے 31 ملین سے زائد اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے 2 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے 58 ملین سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ ایم ٹی اے کی جو لائیو اسٹریمنگ تھی، آخری دن جو میری تقریر تھی، وہی اس پہ لائیو اسٹریمنگ پہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے سنی۔ اسی طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق تمام ذرائع سے 128 ملین سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا، اور جن مشہور میڈیا آؤٹلیٹس نے جلسے کے حوالے سے کوریج کی ہے ان میں بی بی سی ٹی وی، بی بی سی ریڈیو، آئی ٹی وی، انڈیپینڈنٹ اخبار ہے، دی ٹائمز اخبار ہے، سنڈے ایکسپریس ہے، لنڈن ایوننگ اسٹینڈرڈ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، اور فیس بک لائیو ہے، ایک ایسوسیٹڈ پریس اور پریس ایسوسیشن، اسپیشل نیوز ایجنسی ای ایف ای، انڈین نیوز ایجنسی پی ٹی آئی، فرینچ نیوز ایجنسی لبریشن اور یونیلیٹ۔ بہرحال اتنے وسیع پیمانے پر جو یہ سارا جماعت احمدیہ کا پیغام اور اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا اس پریس کے ذریعے سے، ہمیں اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ افریقہ میں بھی جلسہ سالانہ کی کوریج ہوئی۔ افریقہ میں ایم ٹی اے افریقہ کے علاوہ 10 چینلز پر جلسہ سالانہ کی نشریات دکھائی گئیں، جن پر 150 سے زائد گھنٹوں پر مشتمل کوریج کی گئی مختلف ممالک میں۔ ان چینلز کے ذریعے سے بھی تقریباً 60 ملین سے زائد افراد تک جلسہ سالانہ کی کارروائی پہنچی۔ ان 10 چینلز نے عالمی بیعت اور میرے تمام خطابات جو تھے، تقریریں تھیں، ان کو براہ راست نشر کیا۔ سیئرا لیون نیشنل ٹی وی نے مسلسل 100 گھنٹوں پر مشتمل تینوں دن جلسہ سالانہ کی کارروائی نشر کی، جبکہ بو اور کینیما ٹی وی نے جلسہ سالانہ کی کارروائی مکمل طور پر نشر کرنے کے لیے اپنی ملکی نشریات بند کر دیں۔ اسی طرح سارے ملک میں 3 دن جلسہ کی کارروائی دیکھی اور سنی گئی۔ گیمبیا میں پہلی دفعہ نیشنل ٹیلی ویژن نے جلسے کی سالانہ تقاریر اور دیگر پروگراموں کو دکھایا۔ جلسہ سالانہ کے براہ راست نشریات کے علاوہ بی بی سی یوگنڈا نے جلسہ سالانہ کی سواحیلی زبان میں خبر نشر کی، اور یہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے، اس علاقے میں تقریباً 20 ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ گانا نیشنل ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور نیوز سٹوریز کے ذریعے تقریباً 5 ملین افراد تک خبر پہنچی۔ اخباروں اور ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے تمام افریقن میڈیا کو ملا کر جلسہ سالانہ یو کے کی خبریں تقریباً 35 ملین افراد تک پہنچی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری کوششیں اس میں بہت معمولی ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے جو بھی معمولی کوششیں ہیں اس کے لیے میں پریس اور میڈیا سیکشن جو ہے ہمارا، اس کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور دوسرے ملکوں میں جو پریس اور میڈیا سیکشن ہے انہوں نے بھی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ بہت وسیع پیمانے پر یہ خبریں پھر تبلیغ کا موجب بنتی ہیں، جماعت کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں۔ اسی طرح ایک چیز رہ گئی تھی، وہ بھی میں بیان کر دوں۔ اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح کینیڈا سے خدام آئے تھے جنہوں نے وقار عمل کر کے وائنڈ اپ میں حصہ لیا، اور اس دفعہ جہاز چارٹر کرا کر آئے تھے، 300 سے اوپر، 350 کے قریب۔ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، 4-5 دن سے کام کر رہے تھے، کل تک کرتے رہے ہیں، جلسے کے اختتام سے لے کے کل تک، اور اللہ کے فضل سے کافی کام سمیٹا گیا ہے۔ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ آج سے پھر یو کے خدام کل سے ہی بلکہ شروع ہو گئے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ اور کینیڈا کے جو خدام ہیں مجھے امید ہے کہ جلسے سے پہلے آ گئے تھے، انہوں نے جلسہ سنا ہوگا۔
اور اگر نہیں سنا تو بڑا غلط کیا، اس لیے آئندہ اگر آنا ہے تو جلسے کے 3 دنوں میں جلسہ سنیں اور پھر اپنے آئندہ کے پروگرام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے، کام کرنے والوں کو، کارکنان کارکنات کو، اور ہمیں بھی اس جلسے میں جو ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ ہے کرما صاحبزادی ذکیہ بیگم صاحبہ کا، جو کرنل مرزا داؤد احمد صاحب کی اہلیہ تھیں، اور حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ اور نواب عبداللہ خان صاحب کی بیٹی۔ اور 23 جولائی کو یہ رات کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 94 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرم صاحب کرنل مرزا داؤد احمد صاحب، جن کی اہلیہ تھیں حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے بیٹے تھے۔ اس طرح یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نواسی بھی تھیں اور آپ کے پوتے کی اہلیہ بھی۔ گزشتہ 3-4 سال سے کافی بیمار تھیں، اور اب گزشتہ چند ماہ سے بلکہ ہسپتال میں داخل تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیت تھیں، بڑی پرانی ان کی وصیت تھی۔ ان کے 5 بیٹیاں تھیں ان کی اولاد۔ امت الشافی صاحبہ، مکرم محمود احمد خان صاحب کی اہلیہ، جو یہ بھی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے پوتے تھے۔ اسی طرح امت الناصر، ان کے میاں سے شاہد احمد تھے۔ امت المصور یہ ڈاکٹر نوری کی اہلیہ ہیں، اور امت المعز ہیں یہ منظور الرحمان امریکہ میں ان کی اہلیہ ہیں، اور امت النصیر نگت راجہ عبد الملک صاحب کی اہلیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی نیکی اور تقویٰ میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آباء و اجداد کے نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترمہ ذکیہ بیگم صاحبہ کراچی میں محمد علی سوسائٹی کی صدر لجنہ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پاتی رہیں۔ کوہاٹ میں قیام کے دوران بھی لجنہ کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ملی۔ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ نے ایک مضمون اپنے بچوں کے بارے میں جو لکھا، اس میں ان کی بہت تعریف کی کہ غیر معمولی طور پر یہ، خاص طور پر جب نواب عبداللہ خان صاحب فوت ہو گئے تو اپنی والدہ کی انہوں نے غیر معمولی خدمت کی، اس کا بڑا ذکر کیا انہوں نے۔ ڈاکٹر نوری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کی صفت میں بڑی نمایاں تھی، اور بلا امتیاز ہر ایک کو مہمان نوازی کرتی تھیں، ہر ایک کی، اور خوش آمدید کہتی تھیں۔ اسی طرح ڈاکٹر نوری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف کیا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ کوئی بیٹا ہوتا تو وقف کرتی، اور تمہارے وقف سے میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ دوسرا جنازہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم طارق مسعود صاحب مربی سلسلہ کا۔ یہ نظارت الصلاح و شہادت مرکزیہ میں مربی تھے۔ مکرم مسعود احمد طاہر صاحب کے بیٹے 24 جولائی کو 27 سال کی عمر میں روا میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پردادا مکرم مہر بخش صاحب کے ذریعے سے آئی تھی، راجوری کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ مہر بخش صاحب 1920 میں خلیفہ مسیح ثانی کے ہاتھوں بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوئے تھے، اور طارق مسعود صاحب نے تعلیم اسلام ہائی اسکول سے تعلیم 2007 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد جامعہ میں تعلیم حاصل کی، اور 2016 میں ایف اے کا امتحان بھی دیا۔ 2014 میں جامعہ پاس کیا۔ بڑے نوجوان مربی تھے، لیکن نہایت مخلص، شریف الطبع، والدین کا خیال رکھنے والے، دوستوں کا خیال رکھنے والے، غریب پرور۔ اپنے معمولی الاؤنس سے بھی بہت سے غریبوں نے بعد میں بتایا کہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی شادی ہونے والی تھی 3-4 دن کے بعد،
لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ کی درجات بلند کرے, مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. مرحوم موسی تھے, ان کے پسماندگان میں ان کے والدین کے علاوہ 3 بھائی مکرم اشفاق مظفر صاحب, سرفراز احمد جاوید صاحب, عطاء الرحیم صاحب اور ایک ہمشیرہ فوزیہ مسعود صاحبہ ہیں. ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ چندوں میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیتے بلکہ ہمیں بھی تلقین کرتے کہ چندوں میں حصہ لیا کریں. ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ خلافت سے بے انتہا محبت رکھنے والا تھا, بہت ہی نیک انسان تھا. نماز باجماعت کی ہمیشہ سے عادت رہی, مربی بننے سے پہلے بھی اہل خانہ کو بھی نمازوں کی تلقین کرتے رہتے تھے. فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں آ کر باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور انہیں دیکھ کر ہمیں ابھی اپنی کمزوریوں پر شرمندگی ہوتی تھی. اور بہت فرمان بردار بیٹا تھا, بہت محبت سے پیش آنے والا, گھر والوں سے, ماں باپ سے کبھی اختلاف نہیں کیا, اور اختلاف ہو بھی تو بڑے تحمل سے سمجھایا کرتا تھا. خلافت کے خاطر ان کے لیے ایک بڑی غیرت رکھنے والے تھے. کہیں بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا جو نظام جماعت یا خلافت کے منصب کے خلاف ہوتی تو فوری طور پر ان کو روکتا, اور اگر وہ نہ روکتے تو پھر اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. تیسرا جنازہ ہے مکرم شکیل احمد منیر صاحب کا, جو سابق مشنری انچارج تھے آسٹریلیا کے اور اس وقت کراچی میں تھے. 31 جولائی کو 85 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو قرآن کریم کا ماوری زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق بھی ملی. مونگیر انڈیا کے رہنے والے تھے, بہار, صوبہ بہار کے. آپ کے والد صاحب حکیم خلیل احمد صاحب بہار کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے, جنہوں نے 1906 میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی, لیکن دستی بیعت نہیں کر سکے. اور ان کے والد صاحب کو بھی قادیان میں ناظر تعلیم کے طور پر 10 سال خدمت کی توفیق ملی. مکرم شکیل منیر صاحب نے ابتدائی تعلیم اسلام کالج قادیان اور لاہور سے حاصل کی, پھر ڈھاکہ سے MSc فزکس کی ڈگری حاصل کی, پھر تعلیم کے شعبے سے منسلک ہو گئے. ملازمت کا لمبا عرصہ مغربی افریقہ کے ممالک میں گزارا. اس دوران خدمت دین بھی بجا لاتے رہے. نائجیریا کی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں چیف ایجوکیشن افسر کے طور پر بھی کام کیا. احمدیہ مشن واری نائجیریا میں کی مشرقی ریاستوں کے 8 سال تک ریجنل صدر رہے, اور انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے نصرت جہاں اکیڈمی واہ کا آغاز کیا, اور جو نصرت جہاں اسکیم کے تحت بننے والا, جاری ہونے والا پہلا اسکول تھا, کالج تھا, پہلا ادارہ تھا. آپ کو تبلیغ کا ہی بڑا شوق تھا. 2 نہایت کامیاب بین المذاہب سمپوزیم کا بھی انعقاد کروایا نائجیریا میں. آپ نے اس قیام کے دوران آپ نے اسلام اور عیسائیت پر کئی کتابیں بھی لکھیں. بعض کتابیں ان کی ہیں جو انہوں نے لکھی, اسلام ان اسپین, شراؤڈ اینڈ ادر ڈسکوریز اباؤٹ جیزس, دی ریفارم, تعلیم اسلام کورس بک, اور نائجیریا میں ایک مشن ہاؤس بھی انہوں نے بنوایا اپنے خرچ پر. ایک رویا کے نتیجے میں انہوں نے پھر اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کر دیا. خلیفہ مسیح رابع نے ان کا وقف منظور فرمایا اور آسٹریلیا کا پہلا امیر و مشنری انچارج ان کو مقرر فرمایا. چنانچہ 5 جولائی 1985 کو آسٹریلیا تشریف لے گئے. آسٹریلیا میں ان کے لیے ویزا لینے کی مشکلات تھیں, مسلمان ممالک کو ویزا نہیں دیتے تھے. بہرحال وہاں ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب کی کوششوں سے یہ ویزا بھی ان کو مل گیا, اور انہوں نے کام شروع کیا. مسجد بیت الہدا جو ہے آسٹریلیا کی, بڑی خوبصورت مسجد ہے. اس کی تعمیر میں ان کا بہت ہاتھ ہے. 30 ستمبر 1983 کو اس مسجد کا سنگ بنیاد
اصلی اور مسیح رابع نے رکھا تھا. پھر اس کی تعمیر باوجود مالی حالات اچھے نہ ہونے کے بڑی محنت سے انہوں نے کروائی. وقار عمل کے ذریعے سے بہت سے کام کیے، خود وقار عمل کیے، بلکہ کام کے دوران ایک دفعہ سیڑھی سے گر گئے، ان کی بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے مسجد کی تعمیر کا کام جاری رکھا اور ایک بہت خوبصورت اور بڑی مسجد وہاں بن گئی ہے. خود اس وقت جہاں پہ یہ گئے ہیں تو وہاں جگہ کوئی نہیں تھی، ایک ٹین کا شیڈ تھا جہاں زمین خریدی تھی جماعت نے. اس شیڈ میں ہی دونوں میاں بیوی کہ ایک حصے میں نماز ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں ٹین کی چھت کے ڈال کے اور کپڑے کی چھت ڈال کے یہ رہتے رہے اور انہوں نے گزارا کیا اور بڑی قربانی کی وہاں. 1991 میں پھر ان کی تقرری نائجیریا میں ہوئی اور الارو میں بطور پرنسپل جامعہ احمدیہ خدمت بجا لاتے رہے. 1989 میں جماعت احمدیہ کی جب 100 سال جوبلی ہوئی ہے، 7 سالہ جوبلی جماعت کی 89 میں، اس وقت قرآن کریم کی منتخب آیات کا دنیا کی 100 زبانوں میں ترجمہ کرنے کی تحریک کی تھی اس کے مسیح رابع نے. آسٹریلیا کے ذمہ موری زبان کا ترجمہ سونپا گیا تھا. اس جو ترجمہ کروایا گیا اس وقت، اس کا معیار جب دیکھا گیا تو وہ اچھا نہیں تھا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ وہ کہتے ہیں انہوں نے جسے کروایا گیا تھا موری سے، اس نے لکھا ہوتا ہے ان دی نیم آف جیسس. تو اس کو انہوں نے کہا اس کے مسیح رابع کو یہ ترجمہ تو صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے خود زبان سیکھی، اس بڑھاپے میں بڑی عمر میں زبان بھی سیکھی اور ترجمہ مکمل کیا. اور 2013 میں جب میں وہاں نیوزی لینڈ گیا ہوں تو وہاں موری قرآن کریم کا ترجمہ مکمل طور پر وہاں کے موری بادشاہ کو پیش کیا گیا اور اس تقریب میں بھی شامل تھے. بڑے عاجز انسان اور بے نفس انسان تھے، کوئی نہ علمی بڑائی کا احساس تھا، نہ یہ احساس کہ میں نے قرآن شریف میں ترجمہ کیا ہے تو میرا کوئی مقام ہونا چاہیے. دنیا انہوں نے کافی کمائی اور بغیر الاؤنس کے یہ مشنری کا کام انجام دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اہلیہ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے والے ایسے مشنری دیتا رہے جو ہر لحاظ سے بے نفس اور عاجز ہوں. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.